الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ ایک دو جمعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی اور جوانی کی بعثت سے پہلے کی زندگی کے حوالے سے کچھ معلومات عرض کی تھی. آج بعثت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. یہ ایک طویل عنوان ہے جس کے مختلف پہلو ہیں. ہر پہلو ہمارے لیے اپنے اندر سبق رکھتا ہے، بڑے اس کے احکامات تقاضے ہیں. ایک سب سے پہلا اور بنیادی جو اس کا رخ ہے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ بعثت کے وقت، یعنی جب بعثت کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دے کے بھیجا. اس بھیجنے کو مبعوث کرنا یہ بعثت کہا جاتا ہے. تو ولادت سے لے کر کے بعثت سے پہلے تک کی باتیں مختصراً عرض کی تھی. بعثت کے وقت آپ کو کیا دیا جاتا ہے، اس میں بہت سی باتیں ہیں. ایک بنیادی چیز یہ ہے بعثت کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام مقدس عطا کیا. یہ سب سے بنیادی چیز ہے.
پھر اس قرآن حکیم میں جو چیزیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی رہی، آپ کے پاس بھیجی جاتی رہی، پھر آپ ان کو آگے رائج کرتے رہے، پھیلاتے رہے۔ تو بعثت کے موقع پہ قرآن بھی ملتا ہے، بعثت کے موقع پہ رسالت اس کے تقاضے، نبوت اس کے تقاضے، بعثت کے وقت شرعی احکامات، دین اسلام اور پھر تبلیغ، دعوت، یہ سارے سلسلے یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد قرآن حکیم، کیونکہ قرآن حکیم جامع ہے، اس میں رسالت کے تقاضے بھی موجود ہیں، خود قرآن کریم کے تقاضے بھی اس میں موجود ہیں، دعوت کیسے دینی ہے، یہ سارے قوانین جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اسی لیے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کلام الہی سے شروع کیا جائے تو انشاءاللہ بات کسی کنارے لگ جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن حکیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا، اس کے بھی کچھ تقاضے و حقوق ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال مکہ المکرمہ میں گزارتے ہیں نبوت سے پہلے۔ ان 40 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا جاتا ہے، آپ کی تعظیم ہوتی ہے، آپ کی آمد و سعادت کا خوشیاں منائی جاتی ہیں، اپنے بھی خوش ہو رہے ہیں، بیگانے بھی خوش ہو رہے ہیں، مکے والے، آس پاس والے سب آپ خوش ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ہر کوئی آپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، آپ کی مہمان نوازی کرتا ہے، کوئی آپ کو صادق کہتا ہے، کوئی آپ کو امین کہتا ہے، کوئی آپ کو حسن و جمال کا پیکر مجسم کہتا ہے، سارے تعریفات ہی تعریفات ہیں۔ لیکن بعثت جس وقت ہو جاتی ہے اس کے بعد حالات بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم آپ کو جب تک نہیں دیا گیا تب تک ہر کوئی آپ کی تعظیم کرتا ہے، بلکہ آپ کی آمد و سعادت پہ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، آپ کی آمد و سعادت پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ خود ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا دشمن، جس نے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، وہ شخص ابو لہب، اسے ایک باندھی اور لونڈی آ کر کے اطلاع دیتی ہے کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر آ کے دیتی ہے، تو اس ولادت کی خوشی میں اس باندھی کو جس نے خبر دی تھی آزاد کر دیتا ہے۔ اور لونڈی اور باندھی کو آزاد کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں روپے کا مال وہ گویا کہ اس نے صدقہ کر دیا۔ تو یہ پہلے کا جو معاملہ ہے یہ بالکل اس انداز کا ہے، لیکن جیسے نبوت ملتی ہے، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ احکامات لے کے آپ آتے ہیں، وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو اکٹھا کریں، چھپ چھپ کے آہستہ سے خفیہ طریقے سے ان کو آپ دعوت دینا شروع کر دیں۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو کچھ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی حکم آتا ہے کہ اب آپ نے علن اعلان دعوت دینی ہے، فاران کی چوٹی سے جیسے ہی دین اسلام کا پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اس کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والا، سب سے پہلے آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا ابو لہب ہوتا ہے۔ یعنی ولادت میں خوشی ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جب لات کو چھوڑنے کی بات آتی ہے، منات کو چھوڑنے کی بات آتی ہے، عزا کو چھوڑنے کی بات آتی ہے، حبل کے نعرے لگانے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے نعرے لگانے کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے دشمنی وہی کرتا ہے جو آپ کی آمد میں خوشیاں مناتا ہے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آمد کو مرحبا نہ کہا جائے، بات یہاں پوری نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بھی مرحبا، قرآن کریم کے اندر جو کچھ بھی ہے ایک ایک حکم جو شریعت کی صورت میں ہمیں ملتا ہے وہ سارے مرحبا، پھر تو بات پوری ہوتی ہے، ورنہ بات پوری نہیں ہوتی۔ تو قرآن حکیم جب آیا اس کا استقبال کس نے کیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کریم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، اس سے پہلے سب آپ کا اکرام کرتے ہیں، جب آپ کے ساتھ کلام مقدس جڑتا ہے اس کے بعد کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے، کون ہے جو آپ کا دشمن ہے،
یہاں بات پوری ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بھی ہو، اللہ کا کلام بھی ہو، دونوں چیزوں کو جو خوش آمدید کہتا ہے، یہ بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور سعادتیں سمیٹنے والا ہے. کسی ایک چیز کا بھی انکار آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. تو بہرحال قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. قرآن حکیم کے مختلف پہلوؤں سے بہت سے تقاضے ہیں. سب سے پہلے کلام اقدس کو سمجھا جائے. شریعت ہم سے کس بارے میں کیا چاہتی ہے یہ کوئی شخص بھی پوچھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، یہ قرآن کیا تقاضے کرتا ہے. اللہ نے ہمیں آخری پیغمبر دیا ہے، اس پیغمبر کی رسالت جو ہمیں دی گئی ہے اس کے کیا تقاضے ہیں. اللہ نے مجھے خاندان دیا ہے، اس خاندان کے مجھ سے کیا تقاضے ہیں. اللہ نے مجھے گھر بار دیا، رشتہ دار دیے، دوست احباب دیے، متعلقین دیے، متوسلین دیے، یہ سارے رشتوں کے کیا تقاضے ہیں. یہ باتیں سوچنے کے لیے کوئی تیار نہیں، یا پھر ہمارے پاس وقت ہی نہیں. جبکہ ہم جب پڑھنے بیٹھتے ہیں کتابوں میں، قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، تو بعض اوقات جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دنیا والے کہاں جا رہے ہیں، خود کو مسلمان بتلانے والے کہلانے والے کہاں جا رہے ہیں. تو کس چیز کو لیا جائے. صرف ایک قرآن کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم اسی کا تقاضے کرتا ہے. قرآن کریم کے بارے میں اگر تقوی کی روح سے بھی نہ دیکھا جائے، صرف فتوے کی بنیاد پر دیکھا جائے، جو چیزیں ہمارے ذمے ہیں صرف ان چیزوں کو دیکھا جائے تو ہم ان چیزوں کو بھی پورا نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اس کے ساتھ اس کے تقاضے دیے. قرآن حکیم اللہ نے سنت کو دیا. اس سے پہلے 3 کتابیں آئی ہیں، دیگر صحائف آئے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان تمام کی سرداری اور جامعیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو دی. اور یہ قرآن حکیم جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے توسط سے اس امت کے حوالے کر دیا. اب اس امت کے اوپر اس کے بارے میں کچھ تقاضے ہیں، احکامات ہیں یا نہیں ہیں، اس طرف کسی کو سوچنے کی کوئی زحمت ہی نہیں. یہ بڑی المیہ کی بات ہے. کچھ دن پہلے میں نے چند ایک مسائل پڑھے ہیں، ان میں بڑا اہم مسئلہ فقہائے کرام نے لکھا کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، اس کا سیکھنا. ایک یہ ہے کہ قرآن کریم آدمی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو ٹھیک تلاوت کرے. یہ بھی پورا قرآن کی تلاوت کر سکتا ہو، یہ ضروری ہے. اس سے زیادہ اہم اور ضروری یہ ہے کہ اتنی تلاوت جتنی تلاوت کی نمازوں میں ضرورت پڑتی ہے، اتنی تلاوت جتنی تلاوت کی نمازوں میں ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ نماز فرض عین ہے. نماز میں جتنی تلاوت ہوتی ہے وہ تلاوت بالکل صحیح انداز سے، صحیح طریقے سے خود بھی یاد کرنا اور سیکھنا اور صحیح سیکھنا یہ فرض عین کے درجے میں. اور اپنی اولادوں کو اتنا قرآن پڑھانا یہ بھی فرض عین کے درجے میں. آج سب سے پہلے یہی حکم پامال کیا گیا. یہ ایک بات. دوسری عام بات وہ یہ کہ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں ایک اتنا اچھا اور عمدہ قاری ہونا ضروری ہے جس کو صرف قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو بلکہ قرآن پاک کی پوری تجوید کا علم اس کے پاس محفوظ ہو. یہ فرض کفایہ ہے. اگر کوئی محلہ ایسے ہے کہ پورے محلے میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں جو قرآن کریم کو صحیح پڑھ بھی سکتا ہو، اس کا علم بھی ہو، اس کی ساری مسائل بھی معلوم ہو، اس کی تجوید کا علم بھی ہو، اگر پورے محلے میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تو پورے کا پورا محلہ گناہگار ہے. اور آج محلوں کی بات نہیں، کتنے شہر ایسے ہیں جہاں کی ایک قاری دور دور تک نظر نہیں آتا. یہ قرآن پاک صرف پڑھنے کے حوالے سے. پھر قرآن پاک کے ساتھ دوسری اہم چیز، صرف پڑھ لینا کافی نہیں. حدیث پاک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم نے سنی ہے، پڑھتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اس میں لفظ قرات کا نہیں ہے. خیرکم من قرأ القرآن واقرأ، تم میں سے بہتر وہ جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے. یہ نہیں ہے. لفظ تعلم ہے، اور تعلم کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن پاک کو سیکھنا.
سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت سیکھنے سے لے کر اس کے مسائل سیکھیں، اس کے احکامات سیکھیں، اس کی آیات کے بارے میں پڑھیں، قرآن کریم نے کس موقع پہ کہاں، کس صورت میں کیا تقاضا کیا، کیا حکم دیا، یہ ساری چیزیں سیکھنے کے اندر آتی ہیں۔ یہ کام جو بندہ کرتا ہے اور سیکھنے کے بعد عمل کرتا ہے، اس سے بہتر اور کوئی شخص اس امت میں نہیں۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اب یہ ایک دو مسئلے ہیں جو سادہ سے ہیں بظاہر، لیکن حقیقت یہ ہے ہمارے کتنے محلے ایسے ہیں جن محلوں میں قرآن کریم کی فضائیں نہیں ہیں، کتنے شہر ایسے ہیں جہاں قرآن پاک کے بارے میں کسی کو علم تک نہیں کہ قرآن کیا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے اور ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ ایسا کون سا بنیادی فرق ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو لیا، اس کے احکامات لوگوں کو سنائے، لوگوں نے سنے، قرآن پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سیکھنے کے بعد لوگ جب اس کے ساتھ جڑے ہیں، کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا ہے۔ ہمارے پاس قرآن کریم موجود بھی ہے، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن عمل نہ ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود شریعت ہماری زندگی میں آتی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک تو وہی ہے، لیکن قرآن پاک کے ساتھ جو رجال ہیں، اس کو پڑھنے والے، عمل کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو اس وقت موجود تھے۔ تو اگر سیدھے برتن سے کچھ لیا جائے تو برتن بھر جاتا ہے، اگر الٹا برتن رکھا ہو اس کے اوپر سارا دن اگر موسلا دھار بارش برستی رہے تو ایک قطرہ بھی اس برتن کے اندر نہیں آتا۔ تو قرآن تو وہی ہے، لیکن ہمارے دلوں کے برتن یہ شیطان نے الٹ دیے ہیں۔ الٹ جانے کی وجہ سے اس کی نورانیت ہماری زندگیوں میں نہیں آتی، اس کی روحانیت ہماری زندگیوں میں نہیں آتی۔ تو بہرحال قرآن حکیم نے بہت سے تقاضے ہم سے کیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عین بعثت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار حرا میں چند آیات قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کی صورت میں نازل کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا لفظ اقرأ۔ اقرأ کا معنی یہ ہے کہ پڑھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار عالم کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے۔ تو سب سے پہلی یہاں بات کی تعلیم کی ہے، اور یہاں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا اس کا سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ آپ نے کرنا ہے عمل۔ عمل سے پہلے علم ہے، علم ہے عمل آئے گا، اگر علم نہیں ہے تو عمل نہیں آ سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام امت کو اس وقت کے لوگوں کو سنایا، اس کے بعد کے حالات پھر یکسر بدل جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور عام بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے 40 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ہو رہا ہے، تعظیم ہو رہی ہے۔ جہاں کوئی تنازع پھیلا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو دونوں طرف کے فریق یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جوان جو فیصلہ کر دے گا وہ دونوں کو منظور ہے۔ تو اتنی عزت پہلے کی جا رہی ہے۔ حجر اسود کے نسب کی باری آئی تو قبیلے خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں تعمیر کعبہ کے بعد۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا سردار اس حجر اسود کو اٹھائے اور نصب کرے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ ہم سب کو منظور ہے۔ تو اس سے پہلے تو یہ معاملات ہیں، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی شریعت کی دعوت شروع کرتے ہیں، تبلیغ شروع کرتے ہیں، اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا دین اور احکامات یہ جب امت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد یہی لوگ ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ آپ صادق ہیں، پہلے کہتے تھے آپ امین ہیں، لیکن جب رسالت ملی، جب نبوت ملی، جب قرآن کریم ملا اور جب عمل کی بات آئی، جب دین کے اوپر چلنے کی بات آتی ہے، اب یہی لوگ ہیں۔ کہیں کوئی کہتا ہے کہ ساحر، کہیں کوئی کہتا ہے کذاب، کہیں کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، کہیں کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، کہیں کوئی آپ کو کاہن کہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے آپ کی تعریفوں کے گن گاتے تھے، لیکن شریعت ملنے کے بعد یہی لوگ ہیں جو سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر اتراتے ہیں۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے ایک اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص اگر دین پر جب تک عمل نہیں کرتا تب تک اگرچہ ظاہری طور پر اس کی زندگی اس کو پہلے سے کچھ آسان لگ رہی ہوتی ہے، خاندان والے بھی اس سے خوش ہیں، رشتہ دار بھی اس سے خوش ہیں،
دوست بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جیسے ایک بندے کی زندگی میں دین آنے لگ جاتا ہے، جیسے ایک بندے کی زندگی میں شریعت آنے لگ جاتی ہے، اب یہ بندہ پہلے گفتگو الگ انداز سے کرتا تھا، اب اس موقع کے بعد یہ دین کی باتیں کرتا ہے، یہ بری باتوں سے منع کرنے لگ جاتا ہے، اچھی باتوں کا کہنے لگ جاتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، بار بار دین کی بات کرتا ہے، تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی پہلی ذاتی زندگی میں کسی نے آپ کی مخالفت نہیں کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی زندگی لوگوں کو اس کی دعوت دینا شروع کی، اس کے بعد لوگ آپ کے مخالف ہوئے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس وقت ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے دین پہ چلانا شروع کریں گے، لوگ ہمارا استقبال کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ ہم سے پہلے والا رویہ رکھنا شاید چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے بہت سے رشتے دار ناراض ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ گھر والے پہلے جیسا رویہ ہمیں نہ دیں، ہو سکتا ہے دوست احباب جو پہلے ہماری باتیں سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے، ہو سکتا ہے اب کے بعد ان کا انداز گفتگو ہم سے بدل جائے، یہ سارے معاملات پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ سرکار کے پاس جس وقت قرآن آیا، جب آپ کے پاس دین آیا، جب آپ کے پاس رسالت اور نبوت آپ کے پاس آئی، اس کے بعد لوگوں کے رویے بدلے، ہم بھی جس وقت دین اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، ہو سکتا ہے خاندان بدل جائیں، ہو سکتا ہے رشتے دار دور ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ دوست احباب ہم سے قطع تعلقی کرنے لگ جائیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سیرت طیبہ میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہم سب کو یہ پیغام دیا۔ ایک موقع پہ آپ کہتے ہیں کہ اگر میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج لا کر کے رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ کے اوپر چاند لا کر کے رکھ دیا جائے، تب بھی اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات کو میں محمد رسول اللہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہ فرما کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا کہ تم لوگ بھی جس وقت دین پر چلنا شروع کرو گے، یقیناً معاملات خراب ہو جائیں گے، یقیناً سب لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، تو پیغام یہ دیا کہ ساری دنیا مخالفت کیوں کرتی ہے، تو ادھر آئے، تم نے شریعت کا دامن اور رسالت کا دامن نہیں چھوڑا، یہ پیغام ہے۔ تو کتنی تکلیفیں برداشت ہو، شیر ابی طالب کو دیکھیں، طائف کے سفر کو دیکھیں، مدینہ المنورہ کی زندگی کو دیکھیں، پھر اس کے بعد ہجرت کا واقعہ دیکھیں، ہجرت کے بعد پھر بدر کا میدان، احد کا میدان، خندق کی مشکلات، تبوک کی مشکلات، یہ ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، یہ سارے زخمی اٹھائے، شہداء سمیٹے، اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تکلیف آئی، یہ پیغام دیا ہے کہ جب آپ دین پہ چلنا چاہو گے، یہ مت سمجھنا کہ دین پہ چلنا آسان ہے، یقیناً آسان ہے، لیکن وقتی طور پہ یہ جو آسانی ہے مشکل کے پردے کے پیچھے چھپی ہے۔ یہ مشکلات آتی ہیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، ایک پردے کی مانند ہے، ایک ایسا پردہ جس پردے کے پیچھے راز چھپی ہے، وہ پردہ ہم نے کاٹنا ہے بس، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ راحتیں دے دیتا ہے۔ قرآن پاک کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، مشکل آتی ہے، مشکل جیسے ہٹتی ہے تو مشکل کے پیچھے، ایک مشکل کے پیچھے ہزاروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی، تو دین کے لیے مشکل برداشت تو کریں، اور مشکل تو ویسے برداشت کرنی ہے، مشکل تو ویسے برداشت کرنی ہے۔ ساری کائنات میں کوئی ایک بندہ ڈھونڈ کر دکھائے جو یہ کہے کہ ساری زندگی میں مجھے ایک مشکل بھی نہیں آتی، ہر بندہ مشکلات سے گھرا ہے، ہر بندہ پریشانیوں میں، ہر بندہ مشقتوں میں ہے۔ ایک مزدور سے پوچھیں، وہ شخص بھی کہتا ہے کہ بڑی مشقت بھری زندگی ہے، اور اگر اس کے کسی مالک سے پوچھیں، کروڑوں کا مالک ہو اور وہ کھربوں کا مالک ہو، اس کی پھر مشکلات بھی اسی حساب سے ہوتی ہے، ہر بندہ مشکل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے، مشکل میں کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں آتا ہے حملته امه کرہا، ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، 9 مہینے تک تکلیف کاٹتی ہے، اور پھر وضعته کرہا، جب اس کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت پھر الگ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو پیدائش کے بعد دنیا میں آتا ہے تب بھی مشکلات ہیں، قبر تک مشکلات ہیں، دنیا کا پیٹ بھی ایسے جیسے ماں کا پیٹ، ماں کے پیٹ میں جیسے ماں کی مشقت کا باعث ہے، جب دنیا کے پیٹ میں آتے ہیں تو یہاں بھی انسان کے کھاتے میں مشکلات ہیں، یہ ہم اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ ہماری زندگی ایسی گزرے کہ ایک مشکل بھی نہ ہو۔ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، شریعت کو دور پھینک دیتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، بڑا غلط فلسفہ ہے۔ مشکلات آنی ہیں، لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ 2 راستے ہیں، مشکلات تو ملیں گی، اب تمہارے
جو بندہ دین کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے چکروں میں مشکلات میں ایسا پھنساتا ہے کہ یہ نکلتے 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 قبر میں گھس جاتا ہے۔ ہم سب اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک انسان ایسا جس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہوں، پریشانی کا نام و نشان تک نہ ہو، ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ ہر بندے کو دوسرا بندہ بڑا آسانی میں نظر آتا ہے اور اپنے آپ کو مشکل میں نظر آتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فلسفہ سمجھایا، مشکلات آئیں گی، آپ مشکلات دین کے راستے پر چلتے تو برداشت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات میں لذت ڈال دے گا۔ اگر دین کے لیے مشکل برداشت کرتا ہے، دین کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ اس مشقت میں لذت ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر دین کے لیے بندہ تھوڑی سی مشکل کی وجہ سے دین چھوڑ دیتا ہے، تھوڑی سی مشکل آتی ہے نمازیں چھوڑ دی، تھوڑی سی مشکل آئی روزے چھوڑ دیے، تھوڑی سی مشکل آئی خاندان والے پریشان کرتے ہیں، یہ معاملات ہیں وہ معاملات ہیں، بے پردگی لے آئے، تھوڑی سی مشکل آئی بچوں کو دینی تعلیم سے دور کر دیا، تھوڑی سی مشکلات آئی دین کو چھوڑ دیا۔ اب ایسے بندے کو اللہ نے مشکل میں ڈالنا ہے، اب یہ ساری زندگی دنیا داری کے چکروں میں خواری کاٹتا ہے اور بالآخر قبر کی پاتال میں چلا جائے۔ اگر کوئی بندہ دین پہ لگ جاتا ہے اور دینی مشکلات کو سینے سے لگاتا ہے، یہ سوچ کر سمجھ کر کہ میری یہ مشقتیں، میری یہ محنتیں ضائع نہیں جائیں گی، اور اللہ کہتا ہے کہ لا یضيع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو بالکل بھی ضائع نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ایک انسان کی ایڑی میں بھی کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی بے سود نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی پیشکش ہے، لیکن صرف اتنی سی دیر ہے کہ ہم جو مشکلیں برداشت کرتے ہیں دنیا کے لیے، وہ مشکلیں اگر ہم دین کے لیے برداشت کرنے لگ جائیں، حلال کھانے کے لیے محنت کریں گے مشکل آئے گی، ہم 5 وقت نمازیں پڑھنا شروع کریں گے مشکل آئے گی، چہرے پہ سنت رسول اللہ کو سجانا چاہیں گے مشکل آئے گی، ہم سنت پر عمل کرنا چاہیں گے مشکل آئے گی، گھر والوں کو نمازوں کا کہیں گے مشکل آئے گی، ہم خاندان والوں کو شادی اور دیگر تقریبات میں دینی مسائل سمجھانے کی کوشش کریں گے مشکلات آئیں گی، سارے کے سارے دین میں جب ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے ابتدا میں مشکل آئے گی، وہ مشکل اگر ہم کاٹ لیتے ہیں تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ مشکل برداشت نہ کی اور دنیا کی طرف چلے گئے تو پھر اللہ نے دنیا میں مشکلات ڈال دی، دنیا ایسی مشکل ہو جائے گی کہ ساری زندگی انسان مشقتوں میں رہتے ہوئے آخرت میں چلا جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیصل